اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک نور ہے اور ہر ایک کے قریب اس کی چاہت اور طلب کے مطابق آتا ہے۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے، اور تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کی عطا کا۔ وہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں تمہاری سوچ کا اختتام ہوتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت ہوتی ہے جب زندگی کو خوبصورت بنانے والا ساتھ ہو۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، ہمیشہ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، کیونکہ تکلیف کو چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو بہلا لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ضد انسان کو بے سکون کر دیتی ہے۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹنے کی بجائے پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر ملتا ہے۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پوچھنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتا ہے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن کبھی اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ جو شخص آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دیں اور چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کا مذاق بناتے ہیں۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہیں۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنا ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔
ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر اوقات ہم کسی انسان کو بے حس کہتے ہیں جبکہ وہ صرف غمگین ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں اور قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو برے نہ لگیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ بازار سے سب مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ ضرور دیتا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے واقف ہے۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے۔ صرف خوف خدا ہی ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف صاف نظر آتی ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھیں کہ اندر سے خالی ہیں، ان میں باتوں کی گہرائی سمندر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بس یہ ضبط کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہو۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں اس کی قید میں ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی انسان کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ کسی کو اخلاق میں شکست دینا جنگ میں شکست دینے سے بڑی جیت ہے۔ ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ سمجھتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ بعض اوقات الفاظ ہونے کے باوجود بولنے کو دل نہیں چاہتا، بے شک وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ انسان زندگی میں تبھی ہارتا ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ وقت دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے لیکن شخصیت سیدھا دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً غلابوں تک بھی پہنچائے گا۔ ہر بات کو خاموشی سے مان لینا یہ بھی انداز ہے ناراضگی کا۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے لیے صحیح وقت پر صحیح دروازہ ضرور کھولے گا۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ الفاظ چابی کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے منتخب کرتے ہیں تو وہ کسی بھی دل کو کھول سکتے ہیں۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ دوسروں کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے لفظ اور بے مروت رویے آخرکار آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ اکثر ہم صرف عارضی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے
کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ گھر پر قائم رہے تو ان 3 چیزوں کا استعمال مکمل طور پر ختم کر دو۔ نمبر 1، جھوٹ۔ گھر میں جھوٹ کی عادت اللہ کی رحمت کو ختم کر دیتی ہے۔ سچائی اختیار کریں کیونکہ یہ اللہ کی برکت اور اعتماد کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 2، غیبت۔ دوسروں کی برائیاں کرنا اور ان کی غیر موجودگی میں باتیں کرنا اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنتا ہے۔ اپنے گھر کو اس برائی سے پاک رکھیں۔ اور نمبر 3، حرام رزق۔ حرام طریقے سے کمایا ہوا رزق گھر میں بے سکونی اور بے برکتی لاتا ہے۔ ہمیشہ حلال کمائی کو ترجیح دیں۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ انسان بڑا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے اور شریف ہے تو اپنے بول کی وجہ سے، اور اگر قابل احترام ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دلوں میں تو سب سے زیادہ محبت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما، ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔